لیکن حضرت عمار برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک کلمہ کفر زبان سے نکال کر جان بچا لی. پھر شدید ان کے اوپر پشیمانی کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ یہ بھی دین میں گنجائش ہے، اجازت ہے. عزیمت وہی تھی جو تمہارے والدین نے کی ہے، یہ تو پھر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال دین میں کمزور طبقے کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے اللہ نے، رخصت کا پہلو بھی ہے، تو یہ بھی دین کے اندر ہے، دین سے باہر نہیں ہے، لہذا زیادہ پشیمان نہ. تو یہ پہلو جو ہے رخصت کا ہے. الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. اب اس میں اشارہ کر دیا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی یہ ہے کہ عزیمت کا راہ اختیار کرو اور کفار کے کسی دفع مضرت کے تحت بھی ان کے ساتھ کوئی ملائمت کا معاملہ اور مداہنت کا معاملہ اختیار نہ کرو. یہ ہے عزیمت کی راہ. البتہ یہ کہ کمزور طبقے کے لیے گنجائش ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 تھی. اب آگے چلیے، یہی مضمون سورہ مائدہ میں آتا ہے. آیت نمبر 51 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اہل ایمان ہرگز مت بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنے دوست، اپنے ولی. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ ان کے درمیان رشتے ہیں، تعلقات ہیں. ظاہری دشمنی بھی ہے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک، جیسے کہ فرمایا گیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ایک ملت ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہ ایک ہو جائے. لہذا یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ولی ہیں، لیکن اے مسلمانوں تمہارے ولی نہیں ہو سکتے. تو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. اب اس میں ایک تو پہلو ہو گیا مثبت انداز میں، اور اس کے بعد دھمکی کا انداز. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. بات وہی ہوئی جو پہلے آ چکی ہے. جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ سورہ آل عمران میں آیا. یہاں جو ہے اس سے بھی زیادہ انداز جو ہے تہدید کا اور دھمکی کا ہے. جو کوئی بھی تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ من تشبہ قوما فإنہ منہم، جس نے کسی قوم کا تشبہ اختیار کیا، اسی کی وضاحت اس درجے تک اختیار کر لی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے اور یہ مسلمان ہے، تو انہی میں سے ہے، پھر شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا. یا جیسے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. تو یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو فإنہ منہم، جو تم میں سے یہ کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالموں کو، ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد ذرا آگے چل کر یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ مائدہ کی آیات نمبر 54 تا 56 میں، بلکہ 57 میں. اب وقت چونکہ کم ہے میں صرف ترجمہ کروں گا، زیادہ وضاحت سے نہیں. یہ ہمارے منتخب نصاب نمبر 2 میں یہ مقام شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ. یہ ذرا 3 جوڑے آئیں گے، نوٹ کیجئے. ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے، تو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. وعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تیسری بات، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی سمائی والا، بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اس کے فضل کے خزانے تو عطا ہیں، لیکن وہ دیتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے. فضل میں سے عطا اسی کو کرتا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر. اب وہ مضمون آ گیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اہل ایمان اس بات کو جان لو، تمہارا ولی، تمہارا دوست اولاً تو اللہ ہے، حقیقتاً تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
نمبر 2 وَرَسُولُهُ، اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، جیسے سورہ توبہ کے آخر میں آیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو چیز تم پر مشکل والی ہو وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، وہ ان پر عنتم والی بات جو ہے کہ وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں پھر اہل ایمان ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ان اہل ایمان کی شان یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جھک کر۔ یہ ہے درجہ بدرجہ ولایت قلبی جو ہے، دوستی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے۔ اب اسی کو دوبارہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جان لو کہ جو یہ شکل اختیار کر لے گا کہ اس کی قلبی دوستی اور اس کی دلی محبت صرف اللہ سے ہو اور اس کے رسول سے ہو اور اہل ایمان سے ہو، تو جان لو کہ پھر یہی حزب اللہ ہیں، یہ کوالیفائی کر لیتے ہیں ٹائٹل حزب اللہ کا، اور جان لو کہ حزب اللہ ہی پھر غالب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اہل ایمان ہرگز مت بناؤ کفار جو ہیں اہل کتاب میں سے، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن۔ تو یہ سورہ مجادلہ کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، وہ جو پڑھ چکے ہیں ان قریب اس پر آ جائیے۔ سورہ مجادلہ کی 2 آیات، آیت نمبر 14، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی کا اور ولایت باہمی کا رشتہ رکھتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ مراد یہود ہیں کہ جو بھی مدینے میں اوس اور خزرج کے 2 قبیلے مسلمانوں کے جو ایمان لائے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ کچھ ضعفاء بھی تھے، کچھ منافقین بھی تھے، ان منافقین اور ضعفاء کے محبت کے رشتے قائم تھے یہود کے ساتھ، جن سے بڑے پرانے مراسم تھے، بہت طویل عرصے سے رہ رہے تھے، ان کی دوستیاں تھیں، محبتیں تھیں۔ اب بھی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ان دوستیوں کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منفی انداز ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر رہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے۔ یہ ہے منافقین کا معاملہ کہ یہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اور اب آخری آیت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کا کلائمیکس تھا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت رکھتے ہوں، دلی الفت رکھتے ہوں ان سے جو اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کے ساتھ انہوں نے محاربے کی روش اختیار کی ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولو کانوا آباہم، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے رشتے کاٹ دیے ہیں ایمان کی تلوار سے، یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، جاگزین کر دیا ہے، ان کے جس طرح پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے اس طرح ان کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے، تائید فرمائی ہے خاص اپنی طرف سے رحمت اور روح کے ذریعے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے اللہ سے راضی ہوئے۔
اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، یہ ہے اللہ کی حزب، یہ ہیں جو کوالیفائی کر گئے ہیں، اب یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی حزب ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ کامیاب ہونے والے اور اپنی منزل مراد تک پہنچنے والے تو صرف حزب اللہ کے لوگ۔ یہ میں نے 3 مقامات بتائے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر مخاطب کون ہے؟ نصارہ، مدینے کے مسلمان۔ اور ان میں کن کی دوستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہود کی، کیونکہ یہود وہاں پر آباد تھے، 3 قبیلے موجود تھے، ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، دوستیاں تھیں۔ یہود کی دشمنی جو ہے وہ بالکل ازہر من الشمس تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود کسی اوسی یا خزرجی نے ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق برقرار رکھا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان کی نفی ہو۔ اب میں 2 مقامات، بلکہ ایک تو پہلے، اور اب سورہ جب ہم پڑھیں گے ممتحنہ تو وہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ معاملہ مہاجرین کا جو ہے قرآن مجید میں یا تو سورہ توبہ میں آیا ہے، اور یا پھر یہ سورہ ممتحنہ میں جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کا مقام میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آیت 8 تا 10، یہ یاد ہوگا آپ حضرات کو، ابھی دورہ قرآن میں بھی ہم اس تجزیے کو دہرا چکے ہیں کہ سورہ توبہ میں رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 ان کا زمانہ نزول ہے فتح مکہ سے متصلا قبل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما رہے تھے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ مہاجرین پر اب یہ مرحلہ بڑا کڑا آ گیا تھا۔ اب تک جتنی بھی تنقیدیں ہوئی تھیں وہ تھیں مدینے کے مسلمانوں میں سے جو لوگ یہود کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کا معاملہ تھا ہی نہیں، وہ تو آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے، یہاں کسی سے دوستیاں ان کی ہیں ہی نہیں، یہاں کوئی مراسم نہیں، یہود سے ان کے کوئی دیرینہ مراسم نہیں، کوئی حلیفانہ تعلقات نہیں۔ لہذا یہ سورہ آل عمران کی آیت، سورہ مائدہ کی آیات، سورہ مجادلہ کی آیات جو ہے، ان میں روح سخن کن کی طرف ہے؟ مدینے کے مسلمان انصار، اور ان میں کن کی دوستی سے روکا گیا؟ یہود کی دوستی سے۔ لیکن یہ مرحلہ جو اب آ رہا تھا، حضور اب اقدام فرمانے والے تھے مکے کی طرف۔ مکے میں کون لوگ آباد تھے؟ مہاجرین کے رشتہ دار، ان کے کنبے، ان کے قبیلے، ان کے رشتہ دار، بعض کے اہل و عیال وہیں تھے، ان سے اگرچہ تعلقات منقطع ہو گئے لیکن بہرحال رشتہ داریاں تھیں ابھی تک۔ اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ ممتحنہ میں آخری حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ مناکحت ختم کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان اب کسی کافرہ مشرکہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور کوئی مسلمان خاتون کسی کافر یا مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ دوسرا جو حصہ ہم پڑھیں گے اگلی مرتبہ اس کا مضمون ہے۔ لیکن یہ کہ تاحال تو وہ رشتے برقرار تھے۔ پھر یہ کہ رشتے وہ مناکحت والے ختم ہو گئے ہوں، بہرحال ان کے چچا، ان کے تایا، ہو سکتا ہے بہت سو کے والدین وہ وہاں موجود ہوں، کنبے تھے، قبیلے تھے۔ تو اب ایک امتحان آ گیا ہے مہاجرین کے لیے۔ ان کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب چڑھائی ادھر ہونی ہے، تو دل میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ، طبیعت کے اندر وہ جو فطری ایک رشتہ داری کا ایک احساس تھا، اس کی وجہ سے ہچکچاہٹ تھی۔ وہ ہچکچاہٹ جو ہے آپ نے سورہ توبہ میں اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر پڑھی ہوگی۔ میں اس کی طرف چند آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 8 تا 10، یہ یہاں پر جو ہچکچاہٹ تھی مسلمانوں میں مکے کے خلاف اور مشرکین قریش کے خلاف فائنل اقدام کرنے میں، اب اس کو ان آیات کے بین السطور میں دیکھیے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اے مسلمانوں کیسے، کیوں تم اتنے ہچکچا رہے، کیوں ان کے خلاف اقدام کرنے میں تمہیں پس و پیش ہو رہا ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں، کہیں وہ تم پر قابو پالیں، تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے، نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ تم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے ان سے ایک صلح بھی کی تھی، حدیبیہ کی صلح ہو گئی تھی، دوبارہ صلح کیوں نہ کر لی جائے، خام خواہ کیوں خوریزی جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے، کیوں ہم اس طریقے سے چڑھ کر جائیں، مبادا بہت بڑی خوریزی ہو جائے۔ اب دل میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کہنے میں جو آ رہا تھا وہ یہ کہ صلح بہتر ہے جنگ سے، اور نمبر 2 یہ کہ بہرحال
یہ مکے کے متولی ہیں، کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمات کرتے ہیں. یہ پورا مضمون جو ہے یہ دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ توبہ کا، اس کو ذہن میں رکھیے. فرمایا کیف یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم. اے مسلمانوں، یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی باتوں سے، اپنے منہوں سے. وتابا قلوبہم، ان کے دل انکاری ہیں، وہ تم سے کوئی دلی محبت نہیں رکھتے. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہیں، نافرمان ہیں. آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 10 میں لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ. کسی مومن کے بارے میں یہ لوگ نہ کسی قرابت کا پاس کریں گے، نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے. یہ ترغیب ہے مکے کے خلاف اور قریش کے خلاف اقدام کی. اس کے بعد آیت نمبر 24 جو ہے وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں وہی لفظ آ رہا ہے کہ چوٹی ہے اس اعتبار سے اس مضمون کی. یہ آیت نمبر 23 اور 24. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اہل ایمان، مت اختیار کرو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی کی حیثیت سے. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، یہ ولایت باہمی کا رشتہ، قلبی محبت کا رشتہ رکھے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں. اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں بڑا ثقیل ہے. اکثر و بیشتر اس کا اطلاق مشرکین پر ہوتا ہے. اب دیکھیے وہ آیت آ گئی، قل، کہہ دیجئے نبی، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. یہ بالکل سورہ مجادلہ کی آخری آیت اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہم وزن ہے. لیکن وہاں روئے سکون کن سے تھا؟ نصارہ سے، مدینے کے انصار سے، اور روکا گیا تھا یہود کی دوستی سے. یہاں روئے سکون کن کی طرف ہے؟ مہاجرین کی طرف، اور روکا جا رہا ہے قریش کی دوستی سے اور وہاں جو رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے سے. کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کا تمہیں کساد کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے لوگوں کو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. اس کا ہم مضمون ہے معاملہ کہ جو سورہ ممتحنہ کا ہے، اس لیے کہ سورہ ممتحنہ کا بھی زمانہ نزول بالکل وہی ہے جو سورہ توبہ کے ان دو رکوعوں کا ہے، دوسرے اور تیسرے رکوع کا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل، اور اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص واقعہ ہے. وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اقدام سے کیوں ہچکچا رہے ہو، یہ سورہ توبہ کی آیات. یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، صلح حدیبیہ توڑی تھی خود حلیف تھے قریش کے قبیلہ، قریش نے خود نہیں توڑی تھی، قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا اس نے توڑ دی. اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس پر اس نے حملہ کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آپشن رکھی کہ یا تو مجرموں کو ہمارے حوالے کرو یا خون بہا ادا کرو یا ان سے تعلق توڑ لو، تمہارا حلیفی کا رشتہ پھر ہم اسے نبٹ لیں گے. قریش اس کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کہا صلح ہماری ختم. اب جب صلح ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فائنل جو ہے، فائنل اسالٹ کہہ لیجئے، فائنل اقدام کہہ لیجئے، قریش کے خلاف آخری اقدام کے لیے تیاریاں شروع کر دی. اب جب یہ تیاریاں شروع ہوئی تو بعض وہ صحابہ جن کے رشتہ دار وہاں تھے، ان کے اہل و عیال وہاں تھے، اب انہیں اندیشہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی خوریزی ہو سکتی ہے، اور خوریزی ہوگی تو وہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا. جو وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ فتح کے اندر مضمون آ چکا، بعض اہل ایمان بھی تھے، ایسے ضعیف اہل ایمان کہ یا تو ان کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر لیں، یا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، نہ انہیں راستہ معلوم، نہ ان کے پاس کوئی سفر کے ذرائع موجود، اس کی وجہ سے وہ ہجرت کرنے سے قاصر تھے. تو یہ مختلف ملے جلے جو ہے احساسات تھے بعض مسلمانوں کے. اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان وہ تھے
کہ جن کے قبیلے وہاں تھے انہیں یہ اندازہ تھا کہ قبائلی عصبیت ہوتی ہے تو ہمارے اہل و عیال کو وہاں جو قبائلی تعلق ہے اس کی وجہ سے انہیں ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہے اور بدری صحابی ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرشی نہیں تھے، بلکہ جیسے کہ مکے میں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہو گئے مختلف مواقع پر قریش کے حلیف ہو کر، ویسے ہی ان کا خاندان بھی تھا۔ جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا ہے، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت سمیہ یہ بھی قرشی نہیں تھے، یہ بھی حضرت یاسر آئے تھے یمن سے اور آ کر آباد ہوئے تھے مکے میں، اور وہ بھی حلیف تھے قریش کے۔ اسی طرح حضرت حاطب ابن ابی بلتع کا خاندان تھا۔ اب یہ جب ایمان لے آئے اور مہاجر ہو کر آ گئے مدینے میں تو ان کا خاندان وہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کسی خاندانی پروٹیکشن کا وہاں کوئی سوال نہیں تھا ان کے اہل و عیال کے لیے۔ اب انہیں ایک خیال آیا کہ میں اگر قریش پر ایک احسان کر دوں، میں اطلاع دے دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف اب چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، انہیں ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے۔ لہذا انہوں نے ایک خاتون جو آئی ہوئی تھی وہیں سے مکے سے چل کر آئی تھی حضور سے کچھ مالی مدد لینے کے لیے، حضور نے یہاں سے کچھ مالی مدد کا اہتمام کیا، وہ واپس جا رہی تھی، اس کو خط دے دیا حضرت حاطب نے ابی بلتع نے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا قریش کے بعض سرداروں کے نام، اور وہ پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں گے تب بھی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو اب پوری تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیچ میں یہ بات تھی کہ یہ اطلاع ملے گی تو وہ میرا احسان مانیں گے، اور احسان کے نتیجے میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو میرے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی خطا، بلکہ یہ کہ لفظ اگر استعمال کیا جائے بہت بڑا جرم تھا، اس لیے کہ اگر پیش کی انہیں اطلاع ہو جاتی اور وہ بھی تیاری کرتے تو بہت بڑی خوریزی ہوتی۔ حضور کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک سرپرائز دیں تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے اور وہ ہتھیار ڈال دیں، مغلوبیت اختیار کر لیں۔ اسی میں اس بات کی توقع ہو سکتی تھی کہ کم سے کم خوریزی ہو۔ یہ تو یقین تھا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، قوت اتنی تھی۔ اب قریش کے اندر اب یہ امکان نہیں تھا، ان کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ مقابلے میں آ سکتے، لیکن اگر پہلے سے اطلاع مل جاتی، اپنے حلیفوں کو بلا لیتے، جمع کر لیتے، کچھ تو کرتے، اس صورت میں خوریزی بہت ہو جاتی۔ جبکہ حضور جو پلان کر رہے تھے اس میں کم سے کم خوریزی کے ساتھ جو اصل ہدف تھا اس کو اچیو کرنے کا امکان تھا۔ اب یہ معاملہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان تین کو بھیجا اور فرما دیا کہ مکے کی راہ میں فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے، عورت مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خط جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ اس نے صاف انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تلاشی بھی جس حد تک کسی عورت کی لی جا سکتی ہے وہ لی گئی، تو بھی اس کا خط نہیں برآمد ہوا۔ حضرت علی نے پھر دھمکی دی رضی اللہ تعالیٰ، تمہارے پاس خط لازماً موجود ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، وہ صادق المصدوق، ان کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اب اگر تم سیدھے طریقے سے وہ خط ارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ اس دھمکی کا اثر ہوا، اس نے اپنی چوٹی کے اندر گوندھا ہوا تھا وہ خط، وہ وہاں سے نکال کر اس نے حوالے کر دیا۔ حضور کے پاس وہ خط آ گیا۔ اب حضور نے حضرت حاطب کو بلایا کہ حاطب یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے بہت ہی لجاجت کے ساتھ عرض کیا، حضور میرے بارے میں کوئی آپ شبہ نہ کریں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی خیانت کا میرا ارادہ ہے۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ باقی جتنے بھی حضرات ہیں مہاجرین، ان کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں تو انہیں خاندانی پروٹیکشن بھی کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہے، میرا وہاں کوئی نہیں، میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں، تو میرے اہل و عیال کا وہاں پہ حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کروں تو شاید وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ ترفیق دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے ظاہر بات ہے کہ بہت ایک اہم واقعہ ہوا تھا تو سب صحابہ موجود ہوں گے، کہ حاطب نے بالکل صحیح بات کہہ دی ہے، صدقکم، اس نے سچ بات تمہارے سامنے رکھ دی، گویا کہ یہ ایک طرح کی حضور کی طرف سے
ان کی جانب سے گویا کہ عذر قبول کر لینے کا ایک انداز تھا۔ حضرت عمر کی جلالی طبیعت، انہوں نے فوراً فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو حضور نے فرمایا نہیں عمر، یہ حاتب بدری صحابی ہے، اور کیا عجب، یہ مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں، جن کا حاصل یہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے اندر شریک تھے لوگ، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بہرحال اس کے بعد صراحت نہیں ملتی کہ آیا حضور نے کوئی تنبیہ بھی کی یا نہیں، کوئی سزا دی یا نہیں دی، جیسے کہ حضرت کعب ابن مالک کو سزا دی گئی ہے جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، 50 دن کا مقاطعہ ہوا، اس طرح کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے پس منظر میں۔ اب اس کو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید پر تدبر کا یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ شان نزول کی جہاں روایت ہمیں ملے تو اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہوتی کہ ان آیات کا جو اولین مفہوم ہے، جس وقت کہ وہ نازل ہوئی اس وقت صحابہ نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، اس کو سمجھنے کے لیے تو شان نزول کی روایات بہت مفید ہے، اس لیے کہ ہر حرف جو ہے اور ہر لفظ جو ہے ابھر کر آتا ہے، اجاگر ہو جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، جبکہ وہ اس کانٹیکسٹ میں سامنے آئے جس میں کہ وہ نازل ہوا۔ البتہ یہ کہ جیسے کہ اصول ہے، مفسرین کا اصول ہے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ خاص سبب جس پر کہ وہ الفاظ نازل ہوئے۔ تو اس میں ہم عموم کریں گے، جنرلائز کریں گے، اس سے جو سبق ہم اخذ کریں گے، جو رہنمائی حاصل کریں گے، وہ ابد الآباد تک کے لیے ہوگی، وہ اصولی ہوگی۔ تو اس کو اصولی اعتبار سے بھی سامنے رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام کا اصل مقصد ہے دین کی اقامت، دین کا غلبہ، نظام عدل و قسط کا قیام، میزان عدل کا نصب کیا جانا، اس کے لیے لازم ہے ایک حزب اللہ۔ حزب اللہ کے لیے جہاں دوسرے اوصاف ضروری ہیں، وہاں ایک وصف یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جو شخص شریک ہو وہ ایمان کی تلوار سے سارے رشتوں کو کاٹ چکا ہو۔ کیا کہنے ہیں، نور علی نور، باپ بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے، بیٹا بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے، کیا کہنے نور علی نور، بھائی ہیں دونوں صاحب ایمان ہے، بھائی ہونے کا رشتہ بھی رہے گا، صاحب ایمان ہونے کا رشتہ بھی رہے گا اور موقت ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو ایمان کی تلوار سے اگر وہ سابقہ محبت، سابقہ رشتہ داریاں، سابقہ حلیفی کے تعلقات اگر نہیں کاٹ سکتے تو پھر وہ حزب اللہ میں شمولیت کے قابل نہیں۔ اور جس جماعت کے معتدب ارکان کا یہ حال نہ ہو وہ جماعت حزب اللہ نہیں۔ یہ ہے اصل شے کہ جو اس کا لب لباب ہے، جو اس کا حاصل ہے، اور اس کے ضمن میں ہدایات یہاں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص واقعے کو اس کا ایک ذریعہ بنا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ اب آئیے اس کے بعد اب ہر لفظ جو ہے آپ کو خود بولتا ہوا محسوس ہوگا، ابھر کر سامنے آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان مت پکڑو، مت اختیار کرو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی۔ جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہو تو ظاہر بات ہے کہ دوست کا دشمن تمہارا اپنا دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیات میں نے آج آپ کو سنائی کہ اگر انہیں کہیں تم پر قبضہ اور تسلط حاصل ہو جائے تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا پاس کریں گے، نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے۔ تو تم ہرگز مت بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا گرم جوش محب۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ القا کہتے ہیں ڈالنا، اور الہ کے ساتھ جب آ جائے گا کسی چیز کو کسی کی طرف بڑھانا۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم پیغام بھیجتے ہو یا تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ یہ دونوں، ایک صاحب نے ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ تم ان سے محبت کی طرحیں ڈالتے ہو۔ مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ مفہوم ایک ہی ہے، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس چیز کا جو حق میں سے تمہارے پاس آیا۔ یہ حق ہے۔ اب اگر یہ حق ہے اور اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو جس نے اس کا کفر کیا ہے اب اس کے ساتھ دوستی چہ مانی دارت،
یا تو تمہارا رشتہ اس حق کے ساتھ کمزور ہے یا اس حق پر تمہارا یقین مستحکم نہیں ہے. ان دو کے سوا کوئی تیسرا امکان نہیں ہے کہ جنہوں نے اس حق کا انکار کیا ہو اس کے ساتھ تمہاری دلی محبت اور قلبی دوستی کا تعلق برقرار رہ جائے. یخرجون الرسول وإیاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور خود تمہیں بھی. اب ظاہر بات ہے کہ خطاب یہاں مہاجرین سے ہو رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے مکے سے نکالا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور خود تمہیں مجبور کیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف کس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لائے ہو، اور تو کوئی جرم تمہارا نہیں تھا. تو جو لوگ اس درجے گر گئے ہو کہ محض اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ واحد پر ایمان لائے ہو، اگر وہ تمہیں اپنے شہروں سے نکالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے عرصہ حیات تم پر تنگ کر دیا، تو اب کیسے ممکن ہے کہ تمہاری غیرت ایمانی اور حمیت دینی تمہیں اجازت دے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاؤ. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. اس آیہ مبارکہ میں بھی تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے. اگر آپ اس کی پیرافریز کرنا چاہیں گے تو یوں سمجھیے کہ یہ الفاظ شروع میں آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی فلا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اہل ایمان، اگر تم واقعتاً نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ طرز عمل تمہارا مناسب نہیں. اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ مہاجرین کے بارے میں کسی شک اور شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے یا ان کی نیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اسلوب تو بظاہر شرطیہ ہے، لیکن حقیقت میں انداز یہ ہے کہ جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر بار چھوڑے، مکے کو خیر بات کہا، اور کہا صرف اس لیے کہ تم میری راہ میں جہاد کرو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جو تمہیں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا ہے مدینہ منورہ میں، وہاں اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو، مجتمع کرو، تاکہ وہاں سے ایک اقدام کر سکو بھرپور انداز میں. اور جبکہ واقعتاً تمہارے پیش نظر صرف میری رضا ہے، مرضاتی، میری رضا کی تلاش میں اور اس کے حصول کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اب اس رویے کا کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی تمہارے ان جذبے کے ساتھ. یہ گویا کہ ایک تشویق کا ایک انداز ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری اس شان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، جسے ہم کہتے ہیں تمہارے شایان شان نہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. اب اس کے بعد پھر وہی، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ الفاظ ترکیب میں شروع میں لے آئیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طریقے پر انہیں دوستیوں کے پیغام بھیجتے ہو. اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کا جو واقعہ ہے اس پر گویا کہ ایگزیکٹلی فٹ بیٹھنے والے الفاظ ہیں. تسرون، خفیہ طریقے پر، الیہم بالمودہ، اپنی دوستی اور محبت کا انہیں اطمینان دلانے کے لیے خفیہ پیغام رسانی کر رہے ہو. وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو. تمہارا ایمان تو مجھ پر ہے، تمہیں یقین ہے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، جیسے کہ سورہ حشر کے آخر میں آیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. تو میں تو کھلے اور چھپے ہر شے کا جاننے والا ہوں. تو تم سوچو کہ تم نے چھپایا، ظاہر بات ہے یہ بھی کسی کام کا، کسی فعل کا جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت حاتب نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے علم میں نہیں آئے گا. چھپایا اگر تھا تو مسلمانوں سے چھپایا تھا، یا چھپانے کی کوشش کی تھی تو حضور سے چھپانے کی کوشش کی تھی، خطا اسی درجے میں تھی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو مخفی پہلو تھا کہ یہ بھی تو ایک امکان ہو سکتا ہے تمہارے اس طرز عمل کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات تھی اسے اور نمایاں کیا. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا. قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ. یہ قرآن مجید میں مختلف اصطلاحات آتی ہیں. صراط مستقیم یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں آیا ہے. کہیں صراط السوی آتا ہے. سوا کہتے ہیں برابر برابر کو. خط استوا وہ ہے جو ہمارے اس
یہ جو بھی ہماری زمین ہے، کرہ زمین، اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو سوا سبیل وہ ہے کہ جو بالکل درمیانی راستہ ہے، اسی کو قصد السبیل بھی کہا گیا ہے، درمیانی راستہ۔ تو صراط السوی، سوا سبیل